السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں 3 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مومن کی فراست کیا ہے، مومن کی فراست سے کیوں ڈرنا چاہیے، اور تھرڈ ون از اللہ کے نور سے دیکھنے سے کیا مطلب ہے اس کا۔ ایز اے رول آپ اعلیٰ ترین کشف فراست کے مالک ہو سکتے ہیں۔ فراست سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت کا بس ایک 46واں حصہ باقی ہے۔ نبوت کے باقی حصے اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، وہ خاتم المرسلین بھی تھے، خاتم النبیین بھی تھے، اس لیے اب وہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئیں، مگر بحیثیت ایک صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حصہ جو ہے فراست کا اس نبوت کی فراست کی شکل میں رکھ دیا گیا، وہ خواب کی شکل میں اور فراست کی شکل میں دے دیا گیا۔ فراست اصل میں کیا ہے؟ انسان عقل کو نارملی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ انٹلیکٹ جو ہے وہ انٹیلیجنس رکھتی ہے، جانور اور انسان انٹیلیجنس میں مشترک ہیں اور ایک جیسی عقل رکھتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی دانشوری سے بہت زیادہ زینت مل جائے تو یہ انٹیلیجنس جو ہے وہ انٹلیکٹ بن جاتی ہے، جسے آپ عقل کہتے ہیں، مقول کہتے ہیں اور معقول کہتے ہیں۔ جب عقل کسی نقطے خاص پر کنسنٹریٹ کرتی ہے تو یہ انٹویشن بن جاتی ہے، جسے آپ وجدان کہتے ہیں۔ مگر وجدان کی حد تک تمام انسان برابر ہیں، وہ کسی ویسٹرن کو بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ایسٹرن کو بھی ہو سکتا ہے، وہ حافظ شہباز کو بھی ہو سکتا ہے، جرمن شاعر کولٹے کو ہو سکتا ہے۔ تو وجدان کی حد تک سب کومن ہیں، مگر اس سے آگے الٹیمیٹ ریفائنمنٹ آف دی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز نون ایز الہام بندوں کو خدا کے دوست سے حاصل ہوتا ہے۔ الہام جو ہے کسب نہیں ہے، اس میں ایمان شامل ہوتا ہے۔ الہام ہی وہ فراست ہے جو کہ اللہ کے حضور سے کسی بندے کے لیے ایشو ہوتی ہے۔ الہام کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے توشت میں پتھر ڈال دینا، جیسے کسی خیال کا دل میں اترنا، جیسے کہ کسی اچانک کا ذہن میں آ جانا۔ الہام کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر رول ایک ہے۔ جو شخص بھی الہام خیر کی تلاش کرے گا اس کے لیے رول بہت سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس انسان کو درست فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر نفس کو فجور الہام کیے اور تقویٰ کے خیالات الہام کیے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے خیر چنی وہ خیر پا گیا اور جس نے برائی کا خیال چنا اس نے برائی پا لی۔ تو اب یہاں پر غور کرو تو دماغ میں موسٹ آف یورپین سائنس اسٹوڈنٹس اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، سچوایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں سائنس ہیو ٹو ایگری ٹو دس لٹل پوائنٹ دیٹ وی ڈو ناٹ تھنک، وی آر اونلی گیون دی تھاٹس ٹو تھنک، تھاٹس ٹو چوز۔ پریزنٹ میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہم خود نہیں سوچتے بلکہ الہام خیر و شر کے تصورات ہم پر الہام کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھا عالم ہو قرآن و حدیث کا، اگر کوئی شخص خدا سے ڈرنے والا ہو، خدا سے محبت رکھنے والا ہو، اور وہ یہ اسکل ڈیولپ کر لے کہ الہام خیر و شر میں فرق کر لے، وہ ایک ایسا صاحب فراست ہوگا کہ زمانے سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔